اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران امام، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، اور ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت کہ جو عالم اسلام کے لیے ایک عظیم شخصیت تھی، کہ جس نے علوم آل محمد کو، اہل بیت کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آفتاب خطابت غروب ہو گیا ان کے انتقال کے بعد۔ علامہ طالب جوہری کی جو ایک عظیم پرسنالٹی تھی شیعت کی، اردو ورلڈ کا سب سے بڑا خطیب تھا، اردو ورلڈ کا، پھر بول رہا ہوں، سب سے بڑا خطیب، اور جس نے 70s اور 80s اور 90s اور 2000 کے بعد بھی آلموسٹ 50-60 ایئرس پوری اردو ورلڈ کے اوپر وہ کام کیا کہ قرآن مجید کا مفسر تھا۔ میں ان کی تھوڑی بائیوگرافی پڑھوں گا، ان کا کنٹریبیوشن پڑھوں گا۔ قرآن مجید کا یہ مفسر تھا، قرآن مجید سے اس طرح علوم آل محمد کو دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ان کو خطیب شام غریبہ بھی کہتے ہیں، کہ ایک ڈیکیڈز، کئی ڈیکیڈز انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر شام غریبہ کی مجلسیں پڑھی۔ سال بھر لوگ انتظار کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ شام غریبہ کی مجلس پڑھتے تھے، کہ جس زمانے میں یہ یوٹیوب نہیں تھا، فیس بک نہیں تھی، لوگ ٹی وی پہ سنتے تھے اور انتظار کرتے تھے ان کی شام غریبہ کی مجلس۔ تو ان کو خطیب شام غریبہ بھی کہتے ہیں، کہ پورا اردو ورلڈ جہاں جہاں سے وہ ہے، وہ لوگ سب شام غریبہ کی ان کی مجلس سنا کرتے تھے، اتنے دلائل کے ساتھ مقصد امام حسین کو اس مجلس میں پیش کرتے تھے۔ شیعہ سنی سارے علماء، سارے مسلمان پورا پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو ورلڈ ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے ان کو سنا کرتے تھے۔ اس لیے کہ یہ صرف ایک ذاکر، ایک خطیب نہیں تھا، شاعر بھی تھے، مفسر بھی تھے، خطابت بھی تھی۔ قرآن مجید کے اوپر وہ عبور تھا کہ بڑے بڑے مسئلوں کو بڑی آسانی کے ساتھ، سہل انداز میں اس کو بیان کرتے، دلائل کے ساتھ، اور ایک صاحب کیریکٹر، ایک امام علی کا شیعہ کو کیسے ہونا چاہیے، انہوں نے کام کیا۔ جہالت میں رہ کے زندگی نہیں گزاری، علم کے ساتھ زندگی گزاری۔ اس لیے کہ امام علی کو اگر پہچاننا ہے، مولا علی کو پہچاننا ہے، تو علم کے ذریعے پہچاننا ہے۔ جہالت کے ذریعے علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے علی سمجھ میں آتا۔ انہوں نے بتایا کہ امام علی کا مقام، امام علی کا سٹیٹس کیا ہے۔ یہ پٹنہ میں پیدا ہوئے، انڈیا، بہار میں، جو پٹنہ کیپٹل ہے انڈیا کا، بہار کا، وہاں پیدا ہوئے، اور پھر یہ لوگ موو ہو گئے تھے۔ ان کے والد مصطفیٰ جوہر صاحب خود بہت بڑے عالم تھے، ایک عظیم خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد خود ایک عظیم عالم دین تھے۔ 70s میں جب، ارلی 70s میں جب علامہ رشید ترابی صاحب کا انتقال ہوا، رشید ترابی صاحب اردو ورلڈ کا وہ خطیب، وہ علامہ جو 50s سے 70s تک، آئی کین سے 40s سے 70s تک، کہ جنہوں نے اردو ورلڈ پہ ایک اتھارٹی بنے ہوئے تھے، اور 73 یا 74 میں جب ان کا انتقال ہوا،
تو اس کے بعد لوگ سوچ رہے تھے کہ کیسا ہوگا، اتنا بڑا خطیب علامہ رشید ترابی جیسی شخصیت ختم ہو گئی، تو پھر علامہ طالب جوہری ابھر کے آئے، اور اسی ممبر سے انہوں نے مجلسیں پڑھی جس ممبر پہ علامہ رشید ترابی پڑھتے تھے، نشر پاک کا ممبر، جو پاکستان کا سب سے بڑا ممبر ہے جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ دور ازا کے عشر اول میں 5 بجے والی مجلس بڑی مشہور ہے وہاں کی، جہاں علامہ رشید ترابی پڑھتے تھے، اس کے بعد طالب جوہری صاحب پڑھنے لگے، جس مجلس کو پوری دنیا سنتی ہے، آج بھی وہ مجلس موجود ہے۔ لیکن 70 سے لے کے اب تک، ابھی کچھ سال پہلے آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ نے وہ عرصہ چھوڑا تھا، اور سیکیورٹی کے ریزن سے شاید، بہرحال ایک عظیم شخصیت کا نام طالب جوہری تھا، باعمل عالم، شب زندہ دار۔ ایک چیز یاد رکھو، جب تک تقویٰ نہیں ہوتا اتنا عروج نہیں ہوتا، تقویٰ نہیں ہوتا زبان میں اثر نہیں ہوتا۔ اور امام علی کسی اور کے شیعہ نہیں ہے، امام علی متقین کے شیعہ، متقین کے امام، امام المتقین آپ کا لقب ہے۔ تو آپ کے لیے اتنے ہی عبادت گزار سے ہماری کئی ملاقاتیں ہوئی ان سے، کویت میں بھی، دبئی اور شارجہ میں بھی۔ بڑا جوویل آدمی تھا، ایک ڈاؤن ٹو ارتھ تھے بہت، اتنی بڑے اسٹیٹس کے بعد ہی واز ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، جو ایک صفت مومن ہونی چاہیے۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ اگر اسٹیٹس مل جائے تو غرور اور تکبر آ جاتا، اسٹیٹس مل جائے تو بھی کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ لیکن یہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ علی کا غلام، علی کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، جو عالم جناب سلمان اور ابوذر اور میثم کے تھے۔ میں مثال دے رہا، صرف سلمان ایمان کے 10 درجے پہ، مولا علی کی محبت کے حد پہ۔ سلمان کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا، اگر سلمان دنیا میں نہیں آتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ امام علی کی محبت کے لیمٹس کیا ہے، حد کیا ہے۔ لیکن وہی بات اتنا اسٹیٹس کے بعد، سلمان جو منیت کی منزل پر ہے، اتنے اسٹیٹس کے بعد بھی سلمان کے بارے میں کہ واز ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، اس لیے کہ اگر کوئی ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہے تو پھر وہ علی والا نہیں ہے۔ میں بہت بڑا میسج یوتھ کو دے رہا یہ کہ اپنے اسٹیٹس کو مت دیکھو، ولایت علی کو دیکھو۔ اگر امام علی کی محبت، اگر اللہ نے تم کو اسٹیٹس دیا ہے، مولا علی نے تم کو اسٹیٹس دیا ہے، تو دین آپ یہ نہیں کہ سر اٹھا کے چلنا ہے، بلکہ سر کو جھکا کے چلنا ہے، اس لیے کہ علی والا وہ ہوتا جو سر کو جھکا کے رہتا۔ ہمیشہ سر کو جھکاؤ اور دعا یہ کرو کہ اللہ تمہارے سر کو بلند کرے۔ جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا، جو مومنین سے بڑے سافٹلی بات کرتا، وہی امام علی کا شیعہ بنتا، وہ اسی کو اسٹیٹس ملتا۔ ورنہ پیسہ کسی کو اسٹیٹس نہیں دلاتا، علم کسی کو اسٹیٹس نہیں دلاتا، ولایت علی تم کو اسٹیٹس دلاتی۔ تو مولا طالب جوہری کا جو اسٹیٹس بنا، طالب جوہری اتنا بڑا خطیب تھا پورے اردو ورلڈ کا، کہ اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی آ کے ان سے ملتا تو وہ اسی محبت سے ملتے، طالب علم آ کے ملتا، اسٹوڈنٹس آ کے ملتے تو وہ اسی محبت سے ملتے، کہ جس کی وجہ سے آج ایک عظیم لوگوں کے دلوں میں غم ہوا۔ یہاں پہ مجھے مولا علی کا ایک جملہ یاد آیا، میرا مولا کا جملہ، میرے مولا علی علیہ السلام کا جملہ۔ میرا مولا بولتا ہے کہ جب تم، غور سے سننا، امام علی کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آتے ہو، پلیز دنیا میں جب تم آتے ہو، جب تمہاری برتھ ہوتی ہے تو تم روتے ہو، تمہارے ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں جب تم آتے ہو تو تم گریا کرتے ہو، روتے ہو، ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ تو ایک بات کا پتا چلا کہ رونا زندگی کی علامت ہے۔ تم روتے ہو، تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی بہن خوش ہوتے ہیں۔ امام علی کہتے ہیں کہ تم زندگی ایسے گزارو، اپنی لائف کو اس دنیا میں ایسے اسپینڈ کرو کہ جب تم دنیا سے واپس جاؤ تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ اور دنیا تمہارے لیے روئے۔ جب تم آتے ہو تو روتے ہو، لیکن زندگی ایسے گزارو کہ جب تم یہاں سے جاؤ تو تم مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے جاؤ اور دنیا تمہارے لیے روئے۔ یہ وہی حساب طالب جوہری کا ہے کہ یہ تو مسکراتا ہوا امام علی کے پاس چلا گیا، میرے مولا کے پاس چلا گیا، جو ڈیسٹینیشن ہے۔ ہماری ڈیسٹینی کیا ہے؟ مولا کے پاس جانا۔ ہماری ڈیسٹینی کیا ہے؟ کہ ہم آخرت ہماری بخیر ہونا۔ یہ تو چلے گئے مولا کے پاس، یہ مسکراتے رہ گئے، دنیا ان کے لیے رو رہی۔ آپ نے دیکھا ان کے فیونل میں کیا ہوا، ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ کورونا وائرس کے زمانے میں، یہ زمانے میں اگر یہ زمانہ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ ان کے جنازے میں ہوتے۔ تو یہ ہر آدمی رو رہا۔
ہر آدمی ان کو بڑے سے بڑا عالم ہو، ہر آدمی ان کے لیے خراج عقیدت پیش کر رہا. کیوں کر رہا؟ اس لیے کہ اس بندے کا کوئی اس نے کام کیا. یہ ہمارے رشتہ دار کوئی نہیں ہے، یہ کسی کے ان کی فیملی کے علاوہ یہ کسی اور کے رشتہ دار نہیں ہے، لیکن لوگ غم کیوں کر رہے؟ یہ مومن تھا، یہ علی والا تھا، یہ ذکر حسین کرنے والا تھا، اسی لیے کر رہے نا. انہوں نے کام کیا مولا حسین کے لیے. تو میرا یوتھ کا اگر طالب جوہری کی مجھ سے مجلس سن رہے تو میں یوتھ کو بول رہا کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف، ڈو سم تھنگ ان یور لائف. طالب جوہری کی خالی زندگی کو دیکھ کے خوش مت ہو، یہ دیکھو کہ طالب جوہری بنا کیسے، طالب جوہری کو اتنا اسٹیٹس ملا کیسے. ہی ہیز ورک فار امام حسین. جب کوئی امام کے لیے کام کرتا، میرے جملے غور سے سنو، جب تم امام کے لیے کام کرو گے، if you do something for imam, if you work for imam, if you spend some time 5 minutes for your imam. یہ اتنا کریم گھرانہ ہے مولا علی کا، مولا حسین کا، اہل بیت کا، اتنا کریم گھرانہ ہے کہ if you work for امام حسین، مولا حسین اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. آج کی یہ مجلس مرحوم طالب جوہری صاحب کے الہادی آرگنائزیشن بامبے والے کر رہے. مجھے بتایا گیا کہ یہ آرگنائزیشن بڑا کام کر رہی بامبے میں. آئی ایم ریئلی ہیپی. یہ لوگ قرآن کے درس رکھتے، سنڈے کلاسز رکھتے، رمضان میں بھی انہوں نے بہت کام کیا، سال بھر کام کرتے. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی صحیح کو بھی قبول کرے. تو اسی طرح کام کرتے رہو. میں اس الہادی کو بول رہا کہ جیسے تم لوگ کام کر رہے کرتے رہو کام. طالب جوہری نے بھی یہی کیا. طالب جوہری نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کیا، آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کریں. صرف ایک کام نہیں ہے ذکر حسین، یہ ساری چیزیں ذکر حسین کے اطراف ہیں. اگر تم قرآن کا درس دے رہے تو یہ بھی مولا حسین کا ذکر ہے. اگر تم کسی غریب کی مدد کر رہے یہ بھی سیرت مولا حسین. اگر تم کسی لوگوں کی ہیلپ کر رہے یہ بھی مولا حسین کی سیرت. یہ ساری چیزیں ذکر امام حسین کے ساتھ آتی. تو جو آدمی کو جو طاقت ہے، جو آدمی جس انداز سے دین کی خدمت کر سکتا، یہ سیرت معصومین ہے. آپ اس انداز سے سیرت خدمت کرے. بامبے میں الہادی کام کر رہا، اللہ تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے اور تم اسی طرح پروپوگیٹ کرو. اور آج کے زمانے میں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے فیس بک کے اوپر آن لائن جا کر جتنا ہو سکے پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف مولا علی علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کرتے رہو. یہ بھی تمہارا وہی کام ہے جیسے طالب جوہری نے کیا. طالب جوہری صاحب نے ممبر سے کیا تھا، طالب جوہری صاحب نے اپنے قلم سے کیا تھا. ہی واز ویری گڈ پوئٹ آلسو. بہت اچھے شاعر بھی تھے، مدح اہل بیت کرتے تھے. کئی ان میں کوالٹیز تھی. شاعر تھے، قرآن کے مفسر تھے، قرآن کا ترجمہ کیا تھا اور ذکر امام حسین ممبر سے کرتے تھے. ویری کیلکولیٹڈ مجلس، 1 گھنٹے کی مجلس پڑھتے تھے، لیکن جامع مجلس. اس کے بعد پھر کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہوتا. بیٹھ کے سننے والا وہ بیٹھ کے سنتا تھا تو کچھ لے کے اٹھتا تھا. پھر بول رہا مجلس میں بیٹھتا تھا تو کچھ لے کے اٹھتا تھا، سیکھ کے اٹھتا تھا کہ کیا فضیلت معصومین ہے، کیا مولا کے فضائل، کس طرح مولا کا ذکر ہو رہا. وہ ایسا ذکر امام کرتا تھا. اور اصل اب ان کی کوالٹیز اور دوسری بتاتا ہوں. اتنی بڑی ہونے کے بعد بھی اینڈ ہی واز ویری سمپل، ویری سمپل. دوسری چیز ان کو درد تھا، فیلنگز تھی قوم کے بارے میں. سیلفش نہیں تھے. میں بہت بڑا جملہ بول رہا، بہت بڑا جملہ بول رہا. جب انسان سٹیٹس آ جاتا تو سیلفش ہو جاتا. می اینڈ مائی فیملی سوچتا، اپنے بارے میں سوچتا، کمیونٹی کے بارے میں نہیں سوچتا. اگر سیلفش رہو گے، خود غرض رہو گے تو کبھی آگے نہیں بڑھو. الہادی آرگنائزیشن کو بول رہا ہوں، تم لوگ جو کام کر رہے بہت اچھا کام ہے. یہ تم اپنے لیے نہیں کر رہے، اپنے امام کے لیے کر رہے. تو اسی طرح کام کرتے رہو. میں دوسروں کو بھی بول رہا ہوں جو میری مجلس سن رہے اس وقت طالب جوہری مرحوم کی، کہ ہی واز ناٹ سیلفش پرسن. اگر سیلفش ہوتے تو یہ اسٹیٹس نہیں ملتا. انہوں نے درس دیا، انہوں نے قرآن لکھا تو کس کے لیے لکھا؟ مفسر تفسیر لکھی تو کس کے لیے تفسیر لکھی؟ لوگوں کے لیے لکھی نا، فائدے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچنے کے لیے نا. معصومین کے ارشادات کے ذریعے تفسیر کی نا. اس کے بعد ان کی کتاب ہے علامات ظہور، زمانے کے امام کے اوپر، سائنس آف ری اپیئرنس آف امام. ایکسٹرا آرڈینری بک، سائنس آف ری اپیئرنس آف امام، علامات ظہور، اردو میں بہت اچھی بک ہے. وہ کتاب خریدو، آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی سائنس ہے. اور یہ آج کے زمانے کے ایک اتھارٹی تھے. بہت بڑی بات بول رہا، بہت بڑا جملہ بول رہا. یہ اتھارٹی تھے، علامہ طالب جوہری اتھارٹی تھے. ایسا نہیں کہ کچھ بھی بول دے. انہوں نے خود کئی مرتبہ ممبروں سے بولا ہے کہ میں کوئی روایت نہیں پڑھتا جب تک میں اپنی آنکھ سے دیکھ نہ لوں روایت کو، کتاب کو نہ دیکھ لوں اور خود نہ پڑھوں.
कितनी बड़ी बात, आपसे सुन के, मुझसे सुन के, इनसे सुन के, उनके सुन के नहीं पढ़ता। ये ही वाज ऑथोरिटी। अगर अल्लामा साहब बोल रहे तो इट मींस ही 100% पूरे रावियों को देखकर, इसलिए कि इनकी निगाह इतनी वसी छाए हुए थे, जब तक पूरी तहकीक नहीं करते नहीं बोलते, इसलिए कि ही वाज वेरी रेस्पॉन्सिबल पर्सन। इफ ही सेइंग समथिंग इट मींस इट्स देयर। तो और इसलिए कि 1000 लोगों की निगाह इनके ऊपर है, कोई भी पूछ सकता था ये कहां से आई, ये कहां से आई, लेकिन अल्लामा ने अगर कह दिया तो कह दिया। ये आज के दौर के रियल अल्लामा थे। बस मैं कुछ बोल गया, सलवत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इतना। और सबसे अच्छी बात और क्या, वेरी सिंपल, ये नहीं कि एटीट्यूड है, जो एक खतीब में, एक जाकिर में, एक अली वाले में नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड नहीं था, 1% भी एटीट्यूड नहीं था। क्यों नहीं था? रियल फॉलोअर ऑफ इमाम अली थे। मैंने बहुत बड़ी बात बोली, गौर से सुनना। इफ यू लव इमाम अली, जबान की नोक से नहीं बोलते थे कि मौला आई लव यू, आई लव यू। ही वॉज फॉलोअर ऑफ इमाम अली। जब फॉलोअर ऑफ इमाम अली कोई रहता रियल, तो उसमें एटीट्यूड नहीं रहता। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा, मैं जनरल मैसेज दे रहा कि एटीट्यूड 0.1% भी नहीं, कंप्लीट एक पर्सनालिटी, कंप्लीट एक इमाम अली का शिया और आबिद शब जिंदादार, इबादतें करने वाला। ये नहीं कि वाजिब नमाज पढ़ के थैंक यू वेरी मच, नो। अब मैं बातें मिंबर से नहीं बोल सकता, जो मुझे मैं जानता हूं उनके बारे में खास बात। जिक्र इलाही कसरत से करते थे, कसरत से जिक्र इलाही करते थे हर वक्त। तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का जिक्र। जब इंसान अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है तो उसकी जबान में असर आ जाता है। अल्लाह क्या बोल रहा, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। आज अल्लामा तालिब जौहरी का जो जिक्र हो रहा हर तरफ पूरी दुनिया में जो उनके मजालिस हो रही, सबने उनके लिए खिराज अकीदत पेश किया। तो वो क्यों? इसलिए कि इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, तो अल्लाह इनका जिक्र सबसे करवा रहा। आप सोचो कि बेहतरीन खतीब जाकिर हुसैन होने का सबसे बड़ा इनको फायदा यह हुआ कि पूरी दुनिया तो इनकी रिश्तेदार नहीं है, पूरी दुनिया तो रिश्तेदार नहीं थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में, पूरी उर्दू वर्ल्ड में इनके ऊपर एक फातिहा हुई। जैसी लोगों ने सुना कि इनका इंतकाल हो गया, मैं बोलता कुछ नहीं तो एक सलमा तो पढ़ी गई होगी, एक अलहम तो पढ़ा गया होगा, एक सूरह खुल तो पढ़ा गया होगा। जब इतने लोगों ने पढ़ा, मिलियंस की तादाद में उर्दू वर्ल्ड में है लोग, इन लोगों ने अल्लामा तालिब जौहरी के ऊपर पढ़ा। तो क्यों पढ़ा? बिकॉज ये इमाम अली के, मौला हुसैन के रियल फॉलोअर थे। तो अगर तुम भी कोई काम करोगे, अगर ये नॉर्मल शिया होते, जैसे नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल शिया होते, तो आज इनके ऊपर इतनी फातिहा होती, इतने लोग सलवात पढ़ते नहीं पढ़ते। तो काम करोगे, अल्लाह हादी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये बोलो, तुम कभी ये लोगों से एक्सपेक्ट मत करो कि लोग तुमको अप्रिशिएट करेंगे। लोग करे अप्रिशिएट या नहीं करे, दुआ ये करो कि अल्लाह अप्रिशिएट करे, दुआ ये करो कि तुम्हारा मौला तुम्हारी अप्रिशिएट करे। मौला की एक निगाह करम, एक ब्लेसिंग इमाम की हो, दुनिया वाले तुमको दे या ना दे, अगर मौला दे दें तो दुनिया लाजिम तुम्हारे सामने सर झुका देगी। तो तुम काम करते रहो। मैं यूथ को बोल रहा, पूरे जो सुन रहा, तालिब जौहरी की मजलिस में शेड नहीं पढ़ा, मैं उनकी क्वालिटीज बता रहा कि उससे हम क्या सीखना। आज के दौर में 2020 में व्हाट वी हैव टू लर्न। इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। आज उनके लिए पहली जुमेरात है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, उनको आले इलीम में, जवारे मासूमीन में जगह दे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। लेकिन हम भी तो कुछ सीखे, हमारे पास जो एटीट्यूड है इसको निकल। मैं एक एक जुमले पे आगे बढ़ गया, वरना पूरी मजलिस खाली एटीट्यूड पे पढ़ दूंगी। आज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पास हो रहा है, दिस इज द रीजन, यू नो व्हाई? थोड़ा इल्म आ गया, थोड़ी सी मकबूलियत हो गई, थोड़े पॉपुलर हो गए, देन आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम एंड हिम किसी भी बात नहीं करना है। हमको उससे बात करना जो हमारे स्टेटस का, हर जगह अपने इंटरेस्ट को लेके आ जाते। ये चीजों को खत्म करते, ये चीजें अल्लामा तालिब जौहरी में नहीं थी। जो स्टेटस पे पहुंचे वो सिर्फ इससे पहुंचे। इमाम के ऊपर बेहतरीन किताब लिखी इन्होंने, अलामत ज़ुहूर। उसके बाद उर्दू में मख्तल समझ रहे हैं आप क्या? मख्तल जो करबला में मसाइब हुए, करबला में जो मौला हुसैन पे मसाइब हुए, वो सारे मसाइब उस जमाने के जो रिपोर्टर्स थे यजीद के, वो सब
दुश्मन अहले बैत या न्यूट्रल भी अगर थे तो थे, उन लोगों ने जो मसाइब लिखे वो लिखे। उसके बाद हमारे पास जो मसाइब आए वो मासूमीन से आए, चौथे इमाम से आए, शहजादी ज़ैनब से आए, पांचवें इमाम से आए, छठे इमाम से आए, मासूमीन से आए हमारे पास। तो वो सारे मसाइब उर्दू में मख्तल में बेहतरीन किताब है इनकी, अल्लामा तालिब जो मख्तल के नाम, कि पूरे जो मसाइब गुजरे मासूमीन पे, करबला वालों के ऊपर, इन्होंने उस मख्तल में लिखा। अब इतनी ऑथोरिटी कैसे, इसलिए ही वाज ऑथोरिटी। वो अगर अल्लामा लिख दे तो अल्लामा लिख दे, बस अल्लामा ही। तो इन्होंने वो पूरा लिखा, और कमाल की किताबें, और कई अच्छी किताबें इन्होंने लिखी। शायरी पे इनकी बड़ी किताब, रिसर्च बहुत बड़ा, ही वाज रियली बिग स्कॉलर। और मतलब घंटों ये रिसर्च किया करते थे कुरान मजीद के ऊपर। आज की दौर में ऑथोरिटी बने हुए थे कि किस अंदाज से वो कुरान मजीद से साबित करते थे, और किस अंदाज से। और अब सुनोगे इनका एजुकेशन का हुआ। ये नजफ अशरफ में अल्लाह मेरे मौला की ज़ियारत हमको नसीब करे इंशाअल्लाह। हम जाए नजफ अशरफ, ये नजफ अशरफ क्या पड़े हुए। अच्छा, ये अमामा आमतौर पर नहीं पहनते थे, हमेशा टोपी में रहते। लेकिन अब आपके सामने स्क्रीन पे तस्वीर आ रही, पिक्चर, ये पिक्चर जो आ रहा, तो आप देख रहे हैं ये अमामे में, तो ये अमामा पहनते थे, इसलिए कि नजफ अशरफ के पड़े। अब आप सुनो, ये शागिर्द किसके थे, स्टूडेंट किसके थे। ये सैयद शहीद बाखर सदर। हु इज बाखर सदर, हु इज शहीद बाखर सदर। सैयद बाखर सदर स्टूडेंट है अलहाज सैयद अबुल कासिम अल-खुई के, जो 60s से 70s से 90 तक जो पूरी उर्दू वर्ल्ड का एक अजीम मर्जा था। अलहाज सैयद अबुल कासिम अल-खुई, एवरीबॉडी नोज। आज भी लोग उनकी तकलीफ में, आगा हुसैन शिस्तानी से पहले जो हमारा मर्जा था वो, मैं यूथ को बोला, यंगस्टर्स को बोला, सैयद अलहाज सैयद अबुल कासिम अल-खुई, जिनका इंतकाल 93 या 94 में हुआ शायद, नजफ अशरफ में। और ये दफन कहाँ है, अल्लाह मेरे मौला की ज़ियारत नसीब करे हमको। मौला के रोजे में जो सहन है, जब आप मौला के रोजे में एंटर होते तो सामने गोल्डन टोम है, दो मीनारों के बाद जो मौला का अंदर का इनसाइड सहन है, कि बिल्कुल मौला के सामने वहां पे शेख अब्बास खुमी दफन है, मफातिल जिना का राइटर। और रूम के अंदर आज भी अलहाज सैयद अबुल कासिम अल-खुई की ग्रेव है, उनकी तस्वीर लगी है। उनके बेटे की भी ग्रेव है और खुई साहब की भी ग्रेव। एक अजीम मर्जा हमारे तक, इनका जमाना और आगा खुमैनी साहब का जमाना एक है। और अलहाज सैयद अबुल कासिम अल-खुई आका मोहसिनुल हकीम के शागिर्द। आका मोहसिनुल हकीम 50s से, लेट 50s से 60s में ये मर जाते। उनसे पहले का जमाना आगा हुसैन बुलजद्दी है, अबुल हसन इस्फहानी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जमाना, अबुल हसन इस्फहानी का जमाना। बहरहाल ये पूरी मरजैयत की तारीख है, मैंने पढ़ी है, फिर कभी मौका मिला तो बताऊंगा आपको। तो सैयद शहीद बाखर सदर, ये वो पर्सनालिटी है। अब आप सुनो, इनको ये शहीद हुए, ये और इनकी बहन बिंतुल हुदा, सगी बहन, लेट 60s में या अर्ली 70s में। किसने इनको शहीद किया था? जालिम सद्दाम, खुदा लानत करे उसने, सद्दाम ने शहीद किया। और सद्दाम ने अपने रिवॉल्वर से इनको मारा था। सैयद बाखर सदर शिया वर्ल्ड के, गौर से सुनो, सैयद बाखर सदर, शहीद बाखर सदर शिया वर्ल्ड, पूरी शिया वर्ल्ड, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, जितने हमारे लोग, शहीद बाखर सदर शिया वर्ल्ड के एक अजीम मर्जा था, अजीम आलिम दीन था। इनकी किताब है बैंकिंग के ऊपर, इससे बेहतर कोई किताब नहीं, इकोनॉमिक्स ऑफ इस्लाम, इनसे बेहतर कोई किताब नहीं लिखा। आज भी अहले सुन्नत में ये अथॉरिटी है, ये बुक की, बैंकिंग के ऊपर, इकोनॉमिक्स ऑफ इस्लाम के ऊपर। सैयद शहीद बाखर सदर, शहीद बाखर सदर को सद्दाम ने अपने हाथ से गोली से मारा। इतना पायस, इतना साहिब तकवा इराकी थे, इतना साहिब तकवा आदमी था शहीद बाखर। उनके ये स्टूडेंट है तालिब जौहरी,
پہلے استاد کو دیکھو تو اس کے بعد اندازہ ہوتا کہ اسٹوڈنٹ کا کیا حال ہے، اسٹوڈنٹ کیسا ہو۔ تو شہید باقر صدر کے بارے میں یہ ہے کہ صدام نے اپنے کمانڈو سے کہا، جب ان کا یہ عروج ہونے لگا، ہر طرف ان کا چرچا ہونے لگا، اور صدام ظالم کی حکومت، وہاں پہ اس کو خوف، صدام جیسے ظالم کو خوف ہوا کہ اگر اس وقت باقر صدر زندہ رہ جائے تو میری حکومت ٹاپل ہو جائے، یہاں پہ ایک ریولوشن آ جائے پورا۔ اس لیے کہ عراق کے رہنے والے تھے، عراقی تھے، عربی تھے، اور اتنی ان کی فالوئنگ بڑھ گئی تھی ان کے علم کے وجہ سے۔ شہید باقر صدر کو مثال دیتے تھے کہ he was so genius, he was so genius، اور ہارڈلی ایج کیا ہوگی 39 ایئرس یا 40 ایئرس میں شہید ہو۔ تو 39-40 ایئرس میں ان کا یہ حال تھا کہ ان کو سید رضی، سید مرتضیٰ سے لے جا کے ملاتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ شہید باقر صدر کو لے کے جا کے ملایا جاتا تھا سید رضی، سید مرتضیٰ۔ کون ہے سید رضی، سید مرتضیٰ؟ یہ 7ویں امام کے روزے میں کاظمین میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، کاظمین میں بالکل باہر یہ دونوں بھائی دفن ہیں۔ یہ وہ دو پرسنالٹی، یہ شیخ مفید کے شاگرد، سید رضی، سید مرتضیٰ، شیخ مفید کے جو کاظمین میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، میرے مولا کی زری کے پاس دفن شیخ مفید۔ ان کے یہ اسٹوڈنٹ سید رضی، سید مرتضیٰ، they are so genius، وہ لوگ اتنے جینیس تھے کہ سید رضی 42 ایئرس میں انہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا اور ہمارے سامنے یہ گولڈن گفٹ دے دیا۔ اور سید مرتضیٰ جس کو امام علی علیہ السلام نے کہا، کوئی اور نے نہیں کہا، میرے مولا نے کہا، لکھا ہوا ان کی لہت پہ، خال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام علم الہدا، سید مرتضیٰ کو امام علی نے علم الہدا کہا۔ علم الہدا انہیں ہدایت کا علم، وہ لائٹ کہ جو ہدایت کی لائٹ ہوئی۔ یہ دو بھائی جیسے جینیس تھے۔ یا شیخ صدوق سے مثال دیتے تھے، شیخ صدوق وہ جو شیخ مفید کے بھی استاد ہیں، شیخ صدوق وہ کہ زمانے کے امام کے حکم سے پیدا ہوئے، زمانے کے امام نے ان کا نام رکھا۔ کئی مرتبہ میرے مولا سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، جو میرے لیکچرز چل رہے ایوری فرائیڈے 9 o'clock پہ، تو اس لیکچر میں ان کا شیخ صدوق کا بھی ذکر آنے والا ہے۔ آپ کل دیکھ سکتے ہیں 9 سے 10 تک میرا ایک لیکچر ہے جو 4th لیکچر ہے میرے چینل کے اوپر، آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بارہ شیخ صدوق سے ان کو مثال دیتے تھے شہید باقر صدر، اتنا پائس اور سو جینیس۔ جسٹ 39-40 ایئرس میں صدام ظالم نے ان کو ایسے شہید کیا، کیسے کہ پورے عراق میں ان کا چرچا ہو گیا تھا شہید باقر صدر کا۔ تو صدام جیسے ظالم گھبرا گیا، گھبرا کے کہا کہ اگر یہ زندہ رہ جائے اور تو میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے ان کو دونوں کو، ان کی بہن کو اور ان کو، علم الہدا کو اور ان کو، دونوں کو اریسٹ کروایا۔ ظالم نے اریسٹ کر کے ان کو بلایا اپنے دربار میں، بلا کے جو کمانڈر ساتھ تھے ان کمانڈر سے کہا ان کو شہید۔ آپ سوچو صدام جیسا ظالم آرڈر کر رہا اپنے کمانڈر کو کہ ان کو شوٹ کر دے، کہا کہ شوٹ ہم، انگریزی میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا، شوٹ ہم۔ کمانڈر نے سر کو جھکا دیا۔ آپ سوچو سامنے کھڑے ہوئے باقر صدر، تقوی کا یہ عالم ہے، تقوی کا یہ عالم کہ صدام جیسے ظالم کے آرڈر کو ریفیوز کرنا، ان کا کمانڈر یعنی اس کی موت کا شوٹنگ قابل، اس کا دوسرے سے کہا کہ شوٹنگ، اس نے بھی دی۔ Then he took his revolver۔ آپ سوچو صدام نے اپنی ریوالور ظالم نے نکال اور ان کو شوٹ کیا، ڈائریکٹ ان کو شوٹ کیا اور ان کی بہن بنت الہدا کو شوٹ کیا۔ دونوں کو کا قاتل ہے صدام ظالم، بھائی اور بہن کو شہید کر۔ ان کے یہ شاگرد تھے۔ شہید باقر صدر کا تھوڑا سا کنٹریبیوشن بتاؤں پھر آپ کو علامہ طالب جوہری سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ اس وقت اردو ورلڈ میں، پلیز غور سے سنو، میرا بہت امپورٹنٹ مجلس چل رہی ہے، پوری ہسٹری بتا رہا۔ طالب جوہری صاحب اردو ورلڈ میں شہید باقر صدر کے آخری اسٹوڈنٹ رہے تھے۔ ہوں گے کوئی اسٹوڈنٹ، لیکن ایسے اسٹیج پہ نہیں آئے جیسے طالب جوہری ہے۔ انڈیا میں 2 بڑے اسٹوڈنٹس تھے شہید باقر صدر،
ایک کا انتقال 2000 میں ہوا، وہ بھی ایک عظیم ہمارا عالم تھا، سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، الہ آباد والے، جن کا انتقال ابوظہبی میں عاشورے کے دن ہوا۔ آپ سوچو وہ بھی کیسی پرسنالٹی تھی کہ جس کا انتقال عاشورے کے دن مجلس پڑھنے کے بعد، دوپہر کی عاشورے کی مجلس پڑھنے کے بعد، ماتم کرنے کے بعد اوپر اپنے گھر میں گئے، لیٹے، ختم ہو گئے۔ آپ سوچو کیسی ہستی ذیشان حیدر جوادی، اللہ ان کے بھی درجات کو بلند کرے، وہ بھی ایک عظیم پرسنالٹی کہ جنہوں نے بھی بڑا کام کیا شیعت کے لیے، قرآن کی تفسیر لکھی، مفاتی کی لکھی، کئی کتابیں، ماہ رمضان کے اعمال کی کتابیں، کئی کتاب، وہ بھی ایک اتھارٹی تھا اردو ورلڈ کا، عربی، فارسی، اردو میں کئی کتابیں ان کے بھی ہے، قرآن ہے، مفاتی ہے جس میں انہوں نے ترجمے کیے، ٹرانسلیشنز کی۔ وہ ایک شاگرد تھے یا ایک طالب جوہری صاحب شاگرد، آخری جو ان کے اسٹوڈنٹس اردو ورلڈ۔ ویسے عربی میں تو، عرب میں تو بہت ہیں شہید باقر صدر کے اسٹوڈنٹ، لیبنان میں ہیں، سیریا میں ہیں، ایران میں ہیں، عراق میں ہیں، جہاں جہاں شیعہ علماء ہیں وہاں پہ شہید باقر صدر، وہ خوشبو معلوم ہوتی، وہ اسمیل آتی، خوشبو، کہ علم کی وہ خوشبو آتی۔ تو شہید باقر صدر، ان کو ڈائریکٹ مارا۔ شہید باقر صدر کا دوسرا کنٹریبیوشن بتاؤ کہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہونے پر، یار پلیز غور سے سننا، پلیز غور سے سننا، عربی ہے اور اس زمانے میں مرجعیت ہے الحاظ سید ابوالقاسم الخوئی جو ایران سے تھے۔ تو عرب اور ایران میں شروع سے ایک کمپٹیشن بولے، جو بھی بولے، علماء میں نہیں ہے لیکن پبلک میں تو رہتا کہ ہم ایرانی، وہ بتا ہم عربی۔ تو عراق میں عرب لوگ، کتنے عرب لوگ تھے ان کے اسٹوڈنٹ شہید باقر صدر کے، ان کو جا کے کہا کہ آپ اتنے بڑے، آپ ماشاءاللہ اتنا علم ہے آپ کے پاس، آپ اپنی مرجعیت کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی توضیح نکالیں، پلیز غور سے سننا۔ کہا کہ آپ توضیح نکالیں اپنی، آپ اعلان کر دیں مرجعیت کا، آپ میں پوری وہ کوالٹیز ہیں، یو کین ڈو اٹ، مرجعیت مینس مرجعیت، ہم لوگ سب آپ کے فالو کریں گے، اس لیے کہ یہ عربی ہے۔ تو اب آپ ان کا جملہ سننا، اب ان کا جملہ سننا، شہید باقر سے کیا پرسنالٹی تھی یار، کیا مولا کا چاہنے والا۔ جب لوگوں نے جا کے ان کو انکریج کیا، ان لوگوں سے ان سے کہا کہ آقا آپ اپنی توضیح نکالو، آپ اعلان کرو اپنی مرجعیت کا، تو اس وقت شہید باقر صدر کا جملہ سنو، پلٹ کے کہا کہ میں اس وقت تک، جملے میں، اس وقت تک میں اپنی مرجعیت کا اعلان، بیکاز ہی واز ویری ینگ، کہ اس وقت تک میں اپنی مرجعیت کا اعلان نہیں کروں گا جب تک میرا آقا، میرا مولا، مولا الگ معنی میں، میرا آقا، میرا رہبر الحاج سید ابوالقاسم الخوئی حیات ہے، اس وقت تک میں نہیں نکالوں۔ آپ سوچو، ورنہ ذرا سا کچھ آ جائے تو who cares؟ میرے استاد، میرا رہبر، میرا آقا الحاج سید ابوالقاسم الخوئی جب تک زندہ رہیں گے تو میں اس وقت تک اپنی مرجعیت کا اعلان نہیں کروں گا، میں ان کی تقلید میں ہوں۔ آپ سوچو دوستو، اتنا بڑا آفر آگا، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ، جو شہید باقر صدر کا استاد ہے اس کا نام الخوئی، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے شیخ تجانی، ٹونسیا کے شیخ تجانی کی جن کی کتاب ہے دین آئی واز گائیڈڈ، تجلیاں، مشہور 80s اور 90s میں، جن کا بڑا نام ہوا تھا 70s اور 80s میں، تجلیاں جن کی کتاب ہے دین آئی واز گائیڈڈ، کئی کتابیں جس میں یہ کتاب بڑی مشہور ہوئی۔ یہ تجانی کا دین آئی واز گائیڈڈ کتاب آپ پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا سید باقر صدر کا سٹیٹس کیا ہے۔ سید باقر صدر کا سٹیٹس کیا ہے وہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیا سٹیٹس کا آدمی تھا۔ ان کو چینج کرنے والے شیخ تجانی کو سید باقر صدر۔ سید باقر صدر کی ایک چھوٹی سی بات آپ کو کر دوں، جب ان کا اتنا ذکر ہو رہا، اس لیے کہ علامہ طالب جوہری شیخ سید باقر صدر کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ، جو ان میں وہ کوالٹیز آئی، ان میں وہ خوشبو آئی، وہ شہید کے ان کے استاد کی آئی۔ شہید باقر صدر کے بارے میں یہ بغداد کے یہ لوگ رہنے والے، ان کے بچپنے کا واقعہ ہے
کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ قاسمین کی زیارت کو گئے، چھوٹے سے تھے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، گئے زیارت کو، تو دیکھا کہ مولا کے روزے میں 7ویں امام اور 9ویں امام کے روزے میں اسٹوڈنٹس، وہاں کے جو مدرسے والے کے اسٹوڈنٹس تھے وہ لوگ کیا کرتے، نجف اشرف میں بھی ویسی ہے، کربلا مولا میں بھی ویسی ہے، اللہ سارے معصومین کی ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ اسٹوڈنٹ جب صبح میں مدرسے کلاس میں جاتے تو پہلے آتے مولا کو سلام کرتے، جس جگہ پہ مشہد مقدس میں ہو یا معصومہ کے پاس ہو یا نجف اشرف میں یا کربلا مولا یا کاظم میں جاتے کلاس کو، اس لیے کہ کلاسز سارے حرم کے اندر ہی ہوتے، جاتے سلام کرتے، یا بازو کو مدرسہ ہے وہاں پہ ہوتے، سلام کرتے اور سلام کر کے کلاس میں چلے جاتے۔ سید باقر صدر واز ویری ینگ ایٹ اٹ، ویری ینگ، بہت ہی ینگ تھے، پتہ نہیں کہ بالغ ہوئے تھے نہیں تھے، اتنے ینگ تھے۔ انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ لڑکے پورے جو آتے ہیں ٹوپی پہن کے ہر کتابیں لے کے، تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ لوگ مولوی بنیں گے، یہ لوگ مجتہد بنیں گے۔ تو کہا کہاں تعلیم حاصل کرے، تو کہا یہاں کے مدرسوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ماں مجھے بھی ڈال دو، اب ایڈمیشن کرا دو۔ تو ماں نے پلٹ کے کہا بیٹا سنو، اگر عالم بننا ہے، دیکھیے پرانا زمانہ، 40-50 سال پرانی بات کر رہا میں، 50-60 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ غربت کا زمانہ تھا، پاورٹی تھی اس زمانے میں۔ کہا بیٹا یاد رکھو، اگر مولوی بنو گے نا تو فاقوں کا امتحان دینا پڑے گا، لوگ تم کو تانے دیں گے، سننا پڑے گا، بھوک کا امتحان دینا پڑے گا، کوئی روٹی لا کے نہیں دے گا۔ وہ زمانہ، آج کا زمانہ نہیں۔ خاموش بیٹھ گئے۔ 3 مہینے کے بعد سید باقر صدر نے آگے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے اب کلاس میں ڈال دے۔ یہ چلے گئے تھے اپنی نانی دادی کسی رشتہ دار کے پاس۔ بیٹا کہا، پوچھا بیٹا اتنے دن کے بعد کیا خیال آیا؟ تو کہا ماں آپ نے کہا تھا نا کہ اگر مولوی بنو گے تو بھوک کا امتحان، روٹی کا امتحان دینا پڑے گا، فاقوں کا امتحان دینا پڑے گا۔ میں نے 3 مہینے روزے رکھے، عادت ڈالنے کی کہ اگر مجھے بھوک کا امتحان دینا پڑا تو میں تیار ہوں۔ ایسی شخصیت کا نام سید باقر صدر ہے کہ جو اتھارٹی ہے شیعت کی اپنے دور کی۔ میں نے بہت تھوڑا سا ان کا ذکر کیا ہے، ورنہ پوری مجلس اس لیے نہیں میں پڑھ دوں۔ ان کے یہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے علامہ طالب جوہری، جس کی وجہ سے ان میں وہ کوالٹیز علم کی آئی۔ آج طالب جوہری بنے علم کی وجہ سے، طالب جوہری بنے اپنے کیریکٹر کی وجہ سے، طالب جوہری بنے اپنے سافٹ اسپوکن ہونے کی وجہ سے، طالب جوہری بڑے قرآن کا علم کو حاصل کرنے کے بعد، طالب جوہری بنے اپنے مولا حسین کا ذکر کرنے کے۔ اس لیے کہ میں بار بار یہ بول رہا، اگر وہ کوالٹیز ہمارے پاس آ جائے، یہ عابد شب زندہ دار ہے، یہ تہجد کی نماز کا پڑھنے والا ہے، یہ زیارت عاشورہ پڑھنے والا ہے۔ اب سوچو اتنی عبادتوں کے بعد مولا حسین نے ان کو وہ عروج دیا کہ 80 برس رہے، اور کوئی معمولی پیریڈ میں نہیں رہے، اور کس ملک میں رہے آپ جانتے ہیں۔ اس ملک میں اتنی دشمنی کے باوجود طالب جوہری نے رول کیا ہے، اردو ورلڈ کے اوپر رول کیا ہے، اور ایک ایسی اتھارٹی بن کر پوری دنیا میں چھا گئے ذکر حسین کے لیے کہ ایک وقت میں لاکھوں لوگ، پاکستان میں ان کو لاکھوں لوگ سنتا تھا، انہیں لاکھوں کیا میں بولوں کروڑوں لوگ سنتے تھے، اور پوری دنیا میں اردو ورلڈ میں ان کو کروڑوں کے انداز میں سنے۔ اس لیے سنے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو مولا کا ریئل مولا چاہتے ہیں، اپنے چاہنے والے سے، اپنے غلام سے علم کے ذریعے پروپوگیشن کیا، ٹیچنگز آف امام علی کو، ٹیچنگز آف مولا حسین کو، مسائل بھی ویسی پڑھے، فضائل بھی ویسی پڑھے۔ ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ بس دوستو 45 منٹ کے اوپر مجلس ہو گئی، 45-50 منٹس کی مجلس ہو گئی۔ مجھے 1 گھنٹے کے اندر ختم کرنا ہے، ایکچوئل 45 منٹ پڑھنا تھا مجھے، لیکن مجلس بڑھ گئی، اس لیے کہ علامہ کی ہستی ایسی ہے، میں نے تو کچھ زیادہ پڑھا ہی نہیں۔ ان کے بعد ایک خلا ہو گئی، بالکل خاموشی ہو گئی کہ اب اس انداز کا کوئی ذاکر عالم نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہوگا، میں یہ نہیں بول رہا، انشاءاللہ ہوگا۔ ذکر حسین ہر دور میں رہا، ہر دور میں اللہ مولا حسین نے عالموں کو پیدا کیا۔
तालिब जौहरी के बाद अब दूसरा कोई तालिब जौहरी बनकर आए, जैसा अल्लामा रशीद तुराबी के बाद इन्होंने उस जगह को संभाला। और अब इंशाअल्लाह और भी उलमा हमारे पास मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि उलमा नहीं है। इनकी मजालिस जो सबसे ज्यादा इनके मशहूर है वो नश्त पाक का अशरा है या शाम गरीबा की मजलिस। इनको जाकिर खतीब शाम गरीबा कहते थे। उस जमाने में सिवाय पीटीवी के कुछ नहीं था कि जहां से शाम गरीबा की मजलिस आती थी, लोग लाइव देखते थे। और शाम गरीबा इनके साथ जुड़ गई। जैसे लखनऊ में शाम गरीबा कब्बन साहब के साथ जुड़ी, उनको भी खतीब शाम गरीबा कहते थे। मौलाना मरहूम कब्बन साहब जो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के वालिद थे, बहुत ही पायस इंसान थे, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे। तो उनको भी खतीब शाम गरीबा कहते थे। और अल्लामा तालिब जौहरी टीवी पे ये पहली शख्सियत है कि जिसको पूरा पाकिस्तान पीटीवी जहां जहां जा रहा, हर आदमी शामिल शिया सुन्नी किसी मजहब का, हुकूमत के लोग बैठ के सुनते थे। और एक इनकी क्वालिटी और मैं बता दूं अल्लामा तालिब जौहरी की, कि ये कभी हुकूमत के पास खुद नहीं गए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, पॉलिटिकल लीडर्स के पास खुद नहीं गए कभी कि ये काम वो काम ये काम। इतनी बड़ी बात है, एक फोन पे काम होने वाला, ये चीफ मिनिस्टर से मिल लो, ये सदर से मिल लो, ये मिनिस्टर से मिल लो, नॉनसेंस। बस मैं इससे ज्यादा नहीं बोलता। आज तुम अपने कैरेक्टर को ऐसे बनाओ, अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि लोग तुम्हारे दरवाजे पे आए, पॉलिटिकल लीडर्स तुम्हारे दरवाजे पे आए, तुम इनके दरवाजों पे मत जाओ। बस मैंने जो जुमला मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, जो जुमला बोलना था मैंने बोल दिया कि इनमें वो क्वालिटी थी। तालिब जौहरी, अल्लामा तालिब जौहरी, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, कि ये कभी किसी के दरवाजे पे नहीं गए, लोग इनके पास आए। इन्होंने बताया कि अली वाला किसी और दरवाजों पे नहीं जाता। इफ यू ट्रस्ट योर इमाम, इफ यू ट्रस्ट योर इमाम, देन इमाम विल गिव यू लाइक दिस। ट्रस्ट योर इमाम, ट्रस्ट योर इमाम, देन यू सी द रिजल्ट। कमाल की शख्सियत है। महाराज इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता कुछ। बड़ी अजीम शख्सियत दुनिया से चली गई। ऐसा बड़ा खतीब, ऐसा बड़ा इमाम का जिक्र करने वाला इस वक्त मेरे मौला हुसैन की बारगाह में होंगे, मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अल्लाह हम भी वहीं जाए, मौला हुसैन की बारगाह, जब भी मरे मौला हुसैन के पास थोड़ी खिदमत करके जाए। वहां पे भी इमाम हुसैन के पास जो खिदमत की है उसका अजर मिल रहा। दोस्तों मैंने अभी एक बात कही, आपने भी गौर किया कि खतीब शाम गरीबा, खतीब शाम गरीबा, शाम गरीबा वो रात, वो क़यामत की रात, वो मुसीबत की रात, कि जिस रात एक रात पहले पूरा घर आबाद था। उस रात में बीबी ज़ैनब की एक ही दुआ थी कि ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। ये बीबी ज़ैनब की दुआ थी शब आशूर। लेकिन शब आशूर के बाद वो रात जब आई, घर लुटा। मैंने बड़ी आसानी से जुमले बोल दिए कि घर लुट गए। एक दोपहर में फातिमा का पूरा घर उजड़ गया, ऐसा उजड़ा कि फिर क़यामत तक मेरी बीवी का घर कभी आबाद नहीं होगा। जालिमों ने मौला हुसैन के साथ उनके छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा कर दिया। हुसैन के हाथों पर हुसैन का जवान बेटा गुजर गया। मौला हुसैन ने अपने हाथों से हसन के यतीम की लाश के टुकड़े उठाए, करबला के दूल्हे की, ज़ैनब के दोनों मासूम बच्चों की मैयतों को उठाया, अब्बास के कटे हुए शानों को उठाया। मेरा मौला हुसैन हजारों दाग लेकर आखिर में अपने छोटे बेटा अली असगर को मैदान में लाया। सवाल आप किया तो जालिमों ने
ہرملا نے سپہلو تیر سے شہزادے علی اصغر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ عمر سعد ظالم کا وہ جملہ کہ اکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو شہید کر دیا۔ حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر منقلب۔ مولا بچے کو لے کے خیمے تک آئے اور آنے کے بعد ماں کو چہرہ بتایا، اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا، چھوٹی سی لہد بنائی، یہ کہہ کے اٹھے کہ اصغر بابا مجبور ہے بیٹا کہ جلتی ہوئی ریت تمہارے جسم پہ ڈالا جائے۔ پشت خیمہ سے آئے، سیدانیوں کو سلام کیا، چوتھے امام کے قریب گئے، جا کے بیٹے کو خدا حافظ کہہ کر ہم کو سلام کر کے کہا ان سے کہنا میرے شیعوں کو کہ حسین نے تم کو سلام کیا۔ یہ جو مولا حسین کی آپ زیارت پڑھتے ہیں، یہ جواب ہے اس سلام کا، اپنے والدین کی طرف سے پڑھے آج شب جمعہ۔ اللہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، مولا حسین کے صدقے میں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، بالخصوص علامہ طالب جوہری کے درجات کو بلند کرے، اور الہادیہ آرگنائزیشن کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ اس کے بعد وہ منزل آئی کہ مولا حسین سب سے سیدانیوں سے رخصت ہو کر سکینہ کو سینے پہ سلانے والی، سونے والی بچی کو بھی خدا حافظ کہا۔ میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد جنگ کی روداد یہ ہے، کبھی علی اکبر کو پکارا، کبھی عباس کو آواز دی، پھر خود نشیب میں آئے تو کسی نے تیر مارا، میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار چلائی، کسی نے نیزہ مارا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر تھے اور وہ میرے مولا حسین کو مار رہے تھے۔ زخموں سے چور ہوتا گیا فاطمہ کا لال، جب گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا تو پکار رہے تھے اماں میری مدد کو آئیے۔ کربلا کے میدان میں فاطمہ کی آواز کہ میرے لال ماں کربلا کے میدان میں ہے۔ جب بھالا سینے پہ آیا اور ظالم ہرملا نے تیر مارا تو فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ اس کے بعد وہ منزل آئی کہ ظالم شمر کا خنجر تھا، جناب زینب کی فریاد تھی۔ خیمے میں آنے کے بعد کہا بیٹا یہ کیا حالات ہے؟ امام نے کہا کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ شہزادی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ شہزادی نے کہا بیٹا کس کو سلام کر رہے؟ کہا پھوپھی اماں وہ نو کے نیزہ پر میرے بابا کا سر ہے، ارے میں یتیم ہو گیا۔ یہ وہاں سے شام غریبہ کا آغاز ہوا، عزیزوں خیمے جلائے گئے، سیدانیوں کے سروں سے چادر چھینی گئی۔ چوتھے امام سے واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگوں نے جب مدینہ منورہ جا کے سلام کیا تھا، مدینے کی زیارت نصیب کرے، سوال کرتے کرتے کہا تھا مولا یہ بتاؤ جب شام غریبہ میں جب آخری خیمہ جلا، میں کتنی آسانی سے بول رہا، ایک ایک خیمہ جل گیا، میری سیدانیاں باہر آ گئی۔ کہا جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، رونے لگے، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ کہا بھائی تو نے عجیب سوال کیا۔ راوی کہہ رہا مولا یہ بتاؤ جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ مولا نے کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو بچے پورے باہر آ گئے۔ جب پہلی مرتبہ سکینہ آئی شام غریبہ میں تو ظالم شمر نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی، پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے۔ اس وقت سکینہ کو یقین ہو گیا کہ میرا بابا مرا، مار دیا گیا۔ کہنے لگی بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ شام غریبہ میں سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، ماں کی نگاہوں کے سامنے علی اصغر کو مزار سے نکالا گیا، ماں دیکھتی رہی رباب، اور علی اصغر کے سوکھے گلے پہ پھر سے خنجر چلا، ماں فریاد کرنے لگی۔ اسی رات میں زینب نے مولا سے بھی ملاقاتیں کی اور کہا بابا آپ آبائے بابا جب گھر لٹ گیا بچے ذبح کر دیے گئے۔ الہی و سیدی و مولا، پروردگار
میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ اللہ یہ مجلس بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار سب آمین بولنا۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم کو آل لین میں جوار معصومین میں جگہ دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار ہمارے علماء ذاکرین مجتہدین ماتمدار مرجع عالم کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار کورونا وائرس سے مولا حسین کے سارے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ بے حق بیمار کربلا بیمار مدینہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر اور روشن کر۔ آج شب جمعہ ہے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص علامہ طالب جوہری صاحب اور الہادی آرگنائزیشن جو بمبے کا جو مجلس کروائی، ان کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ آج جس کی پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات ہے، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں آج رحمتوں کا آج پہلی جمعرات زیقات کی، اللہ ان کے قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھ۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم کی